اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو مسلسل گناہ پر قائم رہتے ہیں، جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے۔ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کی توبہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے، يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو حالت کفر میں ہی مر جائیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، لا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے جائز نہیں، ان یہ کہ تَرِثُوا النِّسَاءَ، تم عورتوں کو بطور وراثت رکھو، کرہن، مجبور کر کے۔ سورہ نساء عورتوں کے حقوق کے متعلق ہے، جس میں ہم نے اس سے پہلے عورتوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے جو اللہ نے وراثت کے قوانین بنائے، اس میں جس قدر عورتوں کے تحفظ کی بات کی، جتنا زور عورتوں کے حق پہ دیا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اب عورتوں کے ازدواجی تعلقات میں جو معاملات ہیں، اس میں بھی عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پہ کچھ دیا ہوتا تھا۔ اب جب وہ شخص فوت ہو گیا تو جو مال اس کی بیوی کے پاس ہے وہ مال لے کے تو چلی جائے گی، لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ مال وراثت ہے ہمارے بھائی کا، ہمارے بیٹے کا، تو اسی طرح بیوی بھی وراثت میں ہے، اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو مجبوراً اس کو ساتھ رکھتے تاکہ مال جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یوں ہی سمجھ لیں جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے کہ وراثت ہاتھ سے نہ نکل جائے، جائیداد نہ چلی جائے۔ لا تعضلوہن، ولا، اور نہ تعضلوہن، تم ان کو روک کر رکھو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض، کچھ، ما آتیتموہن، جو تم نے انہیں دیا ہوا ہے، الا، سوائے، ان، یہ کہ، یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کر لیں، وہ کسی بھی طرح سے کسی فحاشی کے مرتکب ہو جائیں، زنا کر بیٹھیں اور وہ سامنے آ جائے، تو تب آپ ان کو اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے اس سے حق مہر واپس لے سکتے ہو، اس کے علاوہ مجبور کر کے اس کو کسی بھی ہتھ کنڈے سے حق مہر واپس نہیں لے سکتے۔ حق مہر کی واپسی کا ایک یہی راستہ ہے جب مرد اس کو الگ کرنا چاہ رہا ہو۔ دوسرا ہے خلا، جس میں عورت الگ ہونا چاہ رہی ہے، وہ علیحدہ بحث ہے۔ جس میں مرد عورت سے الگ ہونا چاہ رہا ہے تو اس کی صورت میں صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی وہ آپشن ہے جس میں مرد کے پاس اجازت ہے کہ وہ اپنا حق مہر واپس رکھ لے کہ عورت کسی برائی کی مرتکب ہو، ورنہ کسی صورت میں اس سے وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو بالمعروف، فَإِن، پس اگر، کرہتموہن، تم انہیں
ناپسند کر رہے ہو، فعسا بس ممکن ہے، ان یہ کہ تکرہو شیئا تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو، فیہ اس میں، خیرن کثیرا بہت زیادہ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جس عورت سے جان چھڑانا چاہ رہے ہو، ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے اس میں کوئی بھلائی رکھی ہو، تمہارے لیے اس میں خیر ہو، تم ایک ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو۔ آنے والے وقت کا تو نہیں نہ پتا آپ کو، آنے والے وقت کا تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اگر شادی ہو گئی ہے اور ایویں بلا وجہ نخرے کرتے ہوئے کسی کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو، اس کو چھوڑ رہے ہو، ناپسند کر رہے ہو، تو ممکن ہے تم ایک ایسی چیز کو ناپسند کرو کہ جو تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ناپسند کرنے کا، الگ کرنے کا، اپنے آپ سے جدا کرنے کا، یا ایک ہی وہ ویلڈ ریزن ہے کہ وہ کسی واضح فحاشی کی مرتکب ہو، تو اس صورت میں آپ اس سے الگ ہو سکتے ہو، ورنہ بلا وجہ اس کو جو ہے الگ کرنا اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے، استبدال تبدیل کرنے کا، زوجن مکان زوجن بیوی کی جگہ دوسری بیوی کے ساتھ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم نے دے رکھا ہے کسی خاتون کو قنطاراً خزانہ۔ خزانہ کتنا ہوتا ہے؟ کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ اگر کسی خاتون کو حق مہر کی صورت میں تم نے ایک خزانہ ہی دے رکھا ہے، اتنا مال دے رکھا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو بھی فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا بس تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ یہ وہ آیت ہے جو آیت ایک خاتون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت کے مطابق، حکمت کے مطابق حق مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ حق مہر کوئی خاتون مطالبہ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہو گیا تھا، خواتین نے اتنے زیادہ حق مہر مانگنا شروع کر دیے۔ حضرت عمر نے حکمت کے تحت زیادہ سے زیادہ حق مہر کی رقم مقرر کر دی، تو خاتون حضرت عمر کے پاس یہ آیت لے کر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خزانے کا لفظ استعمال کیا، آپ کیسے حد مقرر کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور پہلی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو اور تم نے اس کو ایک خزانہ دے رکھا ہے، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا اگر تم لے رہے ہو تو کیا تم اس پر بہتان لگا کر لے رہے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایک ہی صورت ہے جس صورت میں آپ اس سے واپس لے سکتے، تو اگر واپس لوگے تو اس کا مطلب ہے تم اپنی بیوی پہ بہتان لگا رہے ہو۔ اب ذرا سوچیں، وہ جو معاف کراتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ لگا نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنی بیوی پہ بہتان لگا دیا، یعنی حق مہر کا واپس لینا ایسے ہے جیسے اپنی بیوی پر بہتان لگا دیا۔ اور دوسری وَإِثْمًا مُبِينًا اور کھلا واضح گناہ ہے۔ حق مہر کی واپسی اسم مبینہ ہے، کھلا گناہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔